السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول۔ آج ہم آپ کے لیے اس کا 14واں اور آخری حصہ بیان کریں گے، اور اس حصے کی پہلی کہانی کا عنوان ہے قرآن کا معجزہ۔ قرآن مجید کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اس نے اپنے نزول کے وقت یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ کوئی بھی فرد یا جماعت قرآن کے مقابلے میں اس جیسی کتاب نہیں لا سکے گا۔ قرآن مجید میں یہ چیلنج موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کر اس قرآن کے مقابلے میں کتاب لانا چاہیں تو بھی اس کی مثالیں پیش نہ کر سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت عرب کی سرزمین فصاحت اور بلاغت کا چرچا تھا، اور شعراء اور فصیح و بلیغ افراد کے اجتماعات منعقد ہوتے تھے۔ جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا تو اسے چمڑے کے اوراق میں لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے فصیح و بلیغ افراد اور شعراء نے مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی طبع آزمائی کی، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی اور کوئی بھی ادیب اور شاعر اس جیسا شاندار کلام پیش نہ کر سکا۔ ابن مقفع کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے دور کا سب سے فصیح و بلیغ شخص تھا، اور اس زمانے کے تمام ادیب لوگ اس کی بلاغت کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ بھوت سمایا کہ قرآنی صورتوں جیسی ایک صورت تخلیق کرے۔ اس نے اپنے 2 ادیب ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور ان کے سامنے تجویز پیش کی اور کہا کہ ہم فی الحال قرآن مجید کی اس آیت جیسی ایک آیت بنائیں، اگر بن گئی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے ورنہ رک جائیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 انہوں نے کوشش کی۔ اس کا ترجمہ: اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ زمین پانی میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پر تک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ اس آیت مجیدہ جیسی آیت بنانے کے لیے فصیح ترین افراد نے کئی روز تک طبع آزمائی اور الفاظ اور کلمات کو بدلتے رہے، لیکن کئی روز کی مسلسل مشقت کا نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ برآمد نہ ہوا۔ آخرکار ابن مقفع اور اس کے دو عدیم المثال ادیب ساتھیوں کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ اپنی تمام جد و جہد کے باوجود بھی قرآن مجید کی ایک آیت جیسی آیت بھی بنانے سے قاصر ہیں۔ اگلی کہانی: ابن مقفع ایک شعبدہ باز نبی۔ عباسی دور میں نبوت کے دعویداروں میں سے ایک کا نام ابن مقفع تھا۔ وہ اپنے آپ کو صاحب معجزہ، نبی اور رسول کہلاتا تھا۔ اس نے ایک چاند بنایا تھا جس کا حجم 1 مربع بالش کے برابر تھا، اور غروب آفتاب کے وقت وہ ایک کنویں چاہے نخشب سے طلوع کرتا تھا، اور ایک معینہ حد تک اس کی روشنی جاتی تھی، پھر وہ کنویں میں غروب کر دیا جاتا تھا۔ ابن مقفع کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انتہائی بدصورت تھا اور اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، چنانچہ وہ اپنے بدنما چہرے کو چھپانے کے لیے اپنے منہ پر سونے کے تاروں کا بنا ہوا نقاب استعمال کرتا تھا۔ جاہل اور احمق قسم کے افراد نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا اور وہ اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے لیے کچھ چالاک چیلے بھی مقرر کیے تھے جو لوگوں میں اس کے معجزات کا پرچار کرتے تھے اور اس کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ ابن مقفع نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کچھ عرصے میں اپنے پاس اچھے خاصے پیروکار جمع کر لیے۔ پھر اس نے اپنا ایک لشکر تشکیل دیا اور ایک مضبوط قلعے پر قابض ہو گیا۔
بنی عباس کے خلیفہ نے لوگوں کو اس کی شر سے بچانے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر روانہ کیا۔ ابن مخفا قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا، مگر دشمن بھی اتنی جلدی واپس جانے والے نہ تھے۔ انہوں نے کئی ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ جب ابن مخفا نے دیکھا کہ قلعے کے اندر غذائی اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور اب زیادہ دیر تک محصور رہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے قلعے کے کنووں میں زہر ملا دیا، جس سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پھر خود اس نے تیزاب کے تالاب میں چھلانگ لگا دی، جس سے اس کا پورا وجود گل گیا۔ جب دشمن فوج قلعہ میں داخل ہوئی تو سوائے ایک مخبر بڑھیا کے قلعے میں ایک بھی زندہ شخص انہیں دکھائی نہ دیا۔ بڑھیا نے اتفاق سے زہریلا پانی نہیں پیا تھا، اسی لیے وہ بچ گئی تھی۔ عباسی لشکر کو اسی نے ابن مخفا کی موت کی خبر دی۔ عباسی فوج کو ہر طرف لوگوں کی لاشیں ملیں، لیکن ابن مخفا کی لاش انہیں کہیں نہ دکھائی نہ دی۔ انہوں نے اس کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کا مادی جسم کہیں نظر نہ آیا۔ آخر کار ایک جگہ انہیں تیزاب پر اس کے بال تیرتے ہوئے دکھائی دیے، تو انہیں پتہ چلا کہ اس نے تیزاب میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ اگلی کہانی۔ نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار۔ بنی عباس کے زمانے خلافت میں ایک شعبدہ باز جادوگر کی بڑی شہرت ہوئی۔ وہ اپنے چٹکلوں سے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے گرد جمع ہونے والے لوگ کم عقل اور سفلا ہیں، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ داغ دیا۔ اس کے بہت سے مداحوں نے کوئی چوں چرا کیے بغیر اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا۔ سرکاری مخبروں نے خلیفہ کو اس کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے سوچا کہ اس سے قبل کہ وہ کوئی بڑا فتنہ برپا کرے، اسے گرفتار کر لینا چاہیے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کو گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ چند ہی دنوں میں وہ گرفتار ہو کر خلیفہ کے سامنے پیش ہوا۔ خلیفہ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں یہ گفتگو ہوئی۔ خلیفہ: اے شخص، کیا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جھوٹا نبی: جی ہاں، میں نبی ہوں۔ خلیفہ: مگر خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء تو معجزات لے کر آئے تھے، اگر تو نبی ہے تو پھر معجزہ کیا ہے تیرے پاس؟ جھوٹا نبی: ویسے تو میں کمزور سا نبی ہوں، لیکن پھر بھی تیرا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے کچھ سوچ کر کہا، مجھے اس وقت تربوز چاہیے۔ اس وقت تربوزوں کا موسم نہیں تھا۔ جھوٹا نبی: اس کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت درکار ہے۔ خلیفہ: مجھے ابھی اور اس وقت تربوز چاہیے، 3 دن کے بعد نہیں۔ جھوٹا نبی: خلیفہ، تم بھی عجیب ہو۔ اگر تم خدا سے اس وقت تربوز مانگو گے تو وہ تمہیں 6 ماہ بعد تربوز دے گا، جبکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور میں تو ایک کمزور نبی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ رب والے 6 مہینے زیادہ ہیں یا میرے 3 دن زیادہ ہیں؟ اس کا جواب سن کر خلیفہ ہنسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک زبان دراز اور شعبدہ باز انسان ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور اسے بہترین کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ جھوٹے نبی کو شاہی مہمان خانے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اس نے غذائیں کھائیں۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ نے کہا، اس نبوت کے مدعا کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حکومت کے ملازمین اسے خلیفہ کے پاس لائے۔ خلیفہ نے اس سے کہا، میاں بتاؤ، تمہاری مہمانی میں کوئی کمی تو نہیں رہی؟ جھوٹے نبی نے کہا، نہیں، میری بہترین مہمان نوازی کی گئی۔ خلیفہ نے کہا، اچھا بتاؤ، اس مہمانی کے عرصے میں تم پر کوئی وحی نازل ہوئی؟ جھوٹے نبی نے کہا، جی ہاں، مجھے کئی بار وحی آئی، اور یہ وحی آئی کہ یہ جگہ تیرے لیے بہتر ہے، اسے چھوڑ کر اور کہیں نہ جا۔ الحمدللہ، سچ شکر اس خالق کا جس نے مجھے گویائی کی قوت عطا کی، اور میں نے آپ تمام معزز سامعین کے لیے اس کتاب کو ریکارڈ کیا، اس امید کے ساتھ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام اس کاوش کو قبول فرما کر
آگے بھی میری توفیقات میں اضافہ کریں اور اپنی خاص نظر کرم کریں تاکہ ہم سب امام زمانہ کے اس لشکر میں شامل ہونے کا شرف حاصل کریں، جس کے لیے ہم مختلف انداز میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر سامعین زندگی نے ساتھ دیا اور پروردگار اور ائمہ علیہ السلام نے نظر خاص کی تو میں آپ لوگوں کے لیے کشکول کا والیوم 2 بھی بیان کروں گی انشاءاللہ۔ خدا ہمارا حامی و مددگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔